الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نشہ استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بنگ استعمال کرتا ہے، چرس استعمال کرتا ہے، افیون پیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق شرعاً نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے روح سے نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ ہو جاتی ہے۔ اس کے نافذ ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں ہے۔ نافذ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جب طلاق کا بیان ہوا تو اس میں اس حالت کی تخصیص موجود نہیں ہے۔ جس حالت کی تخصیص ہونی چاہیے تھی احادیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی۔ اب نشے کی حالت میں طلاق نہ واقع ہونے کی تخصیص نہیں ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہوگے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بقیہ حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو قرآن کے عمومی دلائل، احادیث کے عمومی دلائل سے یہ بات بخوبی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ نشے کی حالت کا استثناء قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے۔ لہذا جس طرح عام حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے، اسی طرح نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا طلاق مرتان، اسی طرح فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس میں نشے کی بالکل بھی تخصیص موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمعتوق، فرمایا ہر طلاق نافذ ہے سوائے بچے اور معتوق کی طلاق کے۔ لہذا حدیث شریف میں بھی اس بات کا جو ہے وہ صراحت کے ساتھ ثبوت موجود ہے کہ نشے کی حالت میں اگر طلاق ہوتی تو سرکار اس کا بھی ساتھ ذکر فرماتے الا طلاق الصبی والمعتوق والسکران، تو اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہوتے، جبکہ حدیث میں اس طرح کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کے عمومی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نشے کی حالت کے اندر بھی دی ہوئی طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ نشے کی حالت میں تو آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو جب بندے کی عقل ہی سلامت نہ رہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہے، تو نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق کیسے نافذ ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، شرعی اعتبار سے عام حالت کے اندر جب بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز و حرام ہے۔ شریعت کے اندر نشے کی اجازت نہیں ہے، شراب کی اجازت نہیں ہے، افیون، بنگ، چرس وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو نشہ شریعت میں حرام ہے۔ لہٰذا جب بندے نے شراب پی، نشہ آور چیز کھائی، اس کو نشہ پیدا ہوا تو اس نے گویا کہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا جس کی اس کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ اب یہاں پر اگرچہ اس بندے کی شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے عقل زائل ہو چکی، لیکن پھر بھی اس بندے کی دی ہوئی طلاق کو اس حالت میں جو اس نے طلاق دی ہے اس کو نافذ قرار دیا جائے گا۔ اب یہ جو شریعت نے اس کی اس حالت میں دی ہوئی طلاق کو نافذ قرار دیا ہے، یہ اس کے اوپر سختی کرتے ہوئے دیا ہے کہ اس نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی، اس نے کیوں حرام چیز کا ارتکاب کیا، معصیت کا اس نے ارتکاب کیا۔ تو اس حوالے سے علماء نے بھی صراحت فرمائی، کتب کے اندر اس علت کو بیان کیا کہ زجرا لہ، یہ اس بندے کے اوپر سزا کے طور پہ حکم کو نافذ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو حرام فعل کا ارتکاب تھا یہ اس بندے کی اپنی رضامندی اور اپنی مرضی سے ایسا ہوا۔ اس نے از خود جو ہے نا وہ اپنا نقصان کیا ہے، اس نے جو ہے نا وہ نافرمانی کا ارتکاب کیا، حرام فعل کا ارتکاب کیا، جس کی بنا پر شریعت نے اس کی اس حالت کو بھی عام حالت کی طرح قرار دے دیا۔ وہ اگرچہ اس حالت میں غیر عاقل ہے لیکن اس کو عاقل کے درجے میں رکھ کر اس کے اس کلام کو نافذ قرار دیا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔ جیسا کہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک اور صورت موجود ہے کہ جس میں نشے کی حالت میں طلاق نافذ نہیں ہوتی، وہ صورت ہے کہ جب بندہ اکراہ شرعی کی حالت کے اندر ہو، یعنی اس بندے کو زبردستی شراب پلا دی گئی، اس بندے کو گن پوائنٹ کے اوپر نشہ پلا دیا گیا، یا اسی طرح وہ بندہ مر رہا تھا، اس کے پاس حلال چیز کھانے پینے کی موجود نہیں تھی، صرف شراب تھی۔ اب وہ بندہ جان بچانے کے لیے ضرورت کی حد تک شراب کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس بندے کو نشہ پیدا ہوا، یا یہ ہے کہ زبردستی شراب پلانے کی بنا پہ اس کو نشہ پیدا ہوا، اب وہ اگر اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر طلاق اس لیے نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس بندے نے اللہ کی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، اس بندے نے حرام فعل کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس بندے کو جو زبردستی شراب پلائی گئی یا مجبوری کی حالت میں اس بندے نے شراب پی،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہی اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ تو یہ اس کی طاقت سے باہر معاملہ تھا۔ اکراہ شرعی کا جو معاملہ تھا، مثال کے طور پر کسی بندے نے جو ہے وہ کہا کہ اگر تم شراب نہیں پیو گے تمہیں گولی مار دی جائے گی یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگلے بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یہ بندہ کر گزرے گا، یا اسی طرح مر رہا تھا تو اب اگر شراب کا گھونٹ نہ پیتا تو مر جاتا۔ تو یہ جو حالتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے ان حالتوں میں جو شے کی حرمت ہے اس کو اٹھا دیا ہے۔ اب وہ ضرورت کی حد تک اس کے لیے جو شراب کا استعمال تھا وہ جائز تھا، لہذا یہ بندہ نافرمان نہ قرار پایا۔ تو جب یہ اللہ کی معصیت میں مبتلا ہی نہیں ہوا، یہ حرام فعل میں مبتلا ہی نہیں ہوا، تو اب اس کی جو عقل زائل ہوئی، اس نے طلاق دی، تو اس کی طلاق کو نافذ قرار نہیں دیں گے، کیونکہ اب یہاں پہ سزا دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علماء نے اپنی کتب کے اندر تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی بندے کو زبردستی شراب پلا دی جاتی ہے یا مجبوری کی حالت میں مر رہا تھا اس نے شراب پی، اس حالت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی معرفت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔